ولایت پڑھنا گالی دینے کا نام نہیں، دلیل دینے کا نام۔ جس کا میں مولا تھا اس کا علی مولا ہے۔ اب یہ قرآن سے پوچھو کہ نبی کس کا مولا تھا؟ اتنی غیر ضروری ہوتی علی کی ولایت تو نبی بھی ایک جملہ کہہ کے گزر جاتا۔ 3.5 گھنٹے تقریر کی علی کی ولایت پہ، غدیر کے چوک میں سخت ترین گرمی میں مجمع خاموش ہو گیا، میں جملہ بدلنے لگا ہوں۔ بانی لا الہ الا اللہ تھا، ذاکر محمد رسول اللہ تھا، موضوع علی ولی اللہ تھا۔ 3.5 گھنٹے غدیر کے تپتے ہوئے صحرا میں علی کی ولایت میں تقریر ہوئی، ممبر پالان کا۔ اکثر ممبر پہ ذاکرین سے سنتا ہوں کر دیتے ہیں کہ جی رسول نے ان کے پلان اتروا لیے جن کے بھاگنے کا خطرہ تھا۔ قطن یہ غلط ہے، ان لوگوں کے پلان تھے ہی نہیں۔ شریعت کا مسئلہ ہے غصبی مسلح پہ نماز نہیں ہوتی۔ جو بول سکے وہ زحمت فرمائے۔ چھینے ہوئے پلان پہ محمد کے قدم کیسے آتے؟ پلان تھے لیکن ہر اس صحابی کے جس کے دل میں علی پہلے سے تھا، حذیفہ کا پلان، مقداد کا پلان، کمبر کا پلان، سلمان کا پلان پہ نبی اٹھے۔ 3.5 گھنٹے علی کی ولایت میں خطبہ دیا، علی کی ولایت کو واجب کیا، ہاتھوں سے پکڑ کے علی کو بلند کر کے دکھایا۔ غدیر میں رسول نے ولایت علی کا حکم سنا دیا۔ تبلیغ، اللہ نے کہا تھا تبلیغ کر، رسول نے علی کہہ دیا۔ ولایت علی کو سنائے، اور جب اعلان حکم غدیر ختم ہوا، سب سے پہلا دشمن وہیں سے اٹھا، مرضی سے نہیں اٹھا، سوچی سمجھی سازش کے تحت اٹھا۔ یہ حارث کا جذباتی فیصلہ نہیں تھا، اس کے پیچھے کی پوری سازش تھی۔ ایک گروہ نے اسے تیار کیا، انہوں نے کہا تو مانگ علی کی ولایت پہ انکار پہ عذاب، اور ہم تجھے تسلی دیتے ہیں کہ عذاب نہیں آنا۔ اس لیے کہ ابو جہل نے مانگا تھا مکے میں، حجارت من السماء، کہہ دے اس سے کہ آسمان سے پتھر بھیجے۔ اسی نبی نے مانگا تھا، آواز آئی تھی ان کان لیعذبہم وانت فیہم، وہاں عذاب نہیں آتا جہاں تو ہو، تو لہٰذا آج بھی محمد ہے، تو عذاب مانگے گا، عذاب آئے گا نہیں۔ ہم علی کی ولایت کو یہی ختم کر کے چلے جائیں گے، تو انہیں عذاب مانگنا ہے، اور جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ حارث اسی سازش کے تحت نبی کے قریب کھڑا ہو گیا، اس لیے اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے آسمان سے پتھر آنا چاہیے، اللہ کے سأل سائل بعذاب واقع، جس کا سوال ابھی ختم نہیں ہوا تھا، ہم نے اس کے سر پہ پتھر مار دیا۔ نبی نے منہ آسمان کی طرف کہا میرے اللہ، ابو جہل تو تیرا بھی منکر تھا، تو نے وہاں عذاب نہیں بھیجا، اس پہ عذاب کیوں بھیج دیا؟ تو میں دنیا کو منوانا چاہتا ہوں، وہ لا الہ کا منکر تھا، یہ علی ولی اللہ۔ ولایت کا انکار، توحید کا انکار، علی ولی اللہ کا انکار، توحید کا انکار۔ اس نے علی کا انکار نہیں کیا، اس نے توحید کا انکار کیا۔ آپ بھول گئے جملہ، جہاں سے یہ چلے جائیں وہاں سے توحید چلی جائے۔ اس نے انکار ولایت نہیں کیا، اس نے انکار توحید کیا۔ اب اس پہ عذاب آئے گا کیونکہ اس نے علی کی ولایت کا انکار کیا۔ میرے سامنے محترم مجمع ہے، میں مجلس بھی پڑھ رہا ہوں اور چہرے بھی پڑھ رہا ہوں۔ اب مجھے بول کے بتائیے گا، یہ جو حارث کے سر پہ پتھر لگا تھا، یہ زمین سے ابھر کے لگا تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ آسمان سے۔ آسمان پہ پتھر کا کیا کام؟ پتھر کا تعلق ہے جمادات سے، جمادات ہے جز زمین کا، تو یہ پتھر آسمان سے کیسے آئے؟ تھوڑی تسلی کرے تو آئے قرآن سے پوچھ، آئے اللہ سے پوچھے میرے مالک یہ پتھر کہاں سے آئے؟ میں نے پھر قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا تو ہی بچاتا ہے، تو ہی بچا، مجھے بتا یہ پتھر کہاں سے آیا؟ آواز قرآن ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہیں یاد ہے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟
جب ابرہا ہاتھی لے کے آیا تھا تو اللہ نے ابابیل بھیجے تھے. ابابیل کی چونچ میں چھوٹا چھوٹا پتھر تھا. خدا نے کہا ایک ایک ابابیل ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لے. ایک ایک ابابیل نے آسمان سے پتھر بھیجا, ایک ایک ہاتھی کے سر پہ لگا, ہاتھی وہیں پہ ہلاک ہو گیا اور ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا. خدا کہتا ارسلنا علیہم طیرا, ان پرندوں کو ہم نے بھیجا تھا اور جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا ہوتی نہیں ہے, جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی ہوتی نہیں ہے. ایک ایک پتھر آیا, ایک ایک ہاتھی کے سر پہ لگا. تفسیر امام رضا کا حوالہ جب چاہو جس وقت چاہو دکھانے کے لیے تیار ہو. حکم امام آیا ہے, امام فرماتے ہیں جب ابابیل ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لے رہا تھا, ایک ابابیل کے کان میں اگر جبریل نے کہا اللہ کہہ رہا ہے تو نے اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہیں مارنا, فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا, تیرے رزق کا بندوبست اللہ کرے گا, تیری زندگی کی حفاظت اللہ کرے گا. وہ حکم پروردگار کے ساتھ اس غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ گیا. جیسے معصوم فرماتی اللہ نے اصحاب کہف کو زندہ رکھا تھا ویسے اس ابابیل کو زندہ رکھا. نہ وہ دانہ چگنے کے لیے جاتا تھا, نہ وہ پانی پینے کے لیے جاتا تھا. اس کا رزق کا بندوبست اللہ کے ذمہ, اس کی سانسوں کا تحفظ اللہ کے ذمہ. اللہ نے اسے اہم کام کے لیے رکھا تھا. ادھر غدیر میں حارث نے علی کی ولایت کا انکار کیا. جبریل نے آگا خدا کہہ رہا ہے اپنے حصے کا پتھر نکال, اس کے سر پہ مار تاکہ میں دنیا کو بتاؤں وہ مکان کا دشمن تھا, یہ مالک مکان کا دشمن.